وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ سورہ البقرہ الحمدللہ آیت نمبر 55 آج ہم لیں گے۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے وہ احسانات یاد کروائے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں تمام جہان کی قوموں پر فضیلت دی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب فرعون اور اس کے دربار والے اور اسی طرح اس کے فرعونی ساتھی آل فرعون تمہیں سخت قسم کا عذاب دیتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے ایک بڑا سخت امتحان تھا، آزمائش تھی۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے اپنے پاس بلا لیا، اور ان کے بعد تم لوگوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر اور بچے کو معبود بنا لیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تمہیں کتاب اور الفرقان یعنی فرق کرنے والی، حق اور باطل کو فرق کرنے والی تورات عطا فرمائی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم نے اپنی جانوں پر بہت بڑا ظلم کر لیا ہے، اپنے رب کے حضور توبہ کرو۔ اور وہ لوگ جنہوں نے یہ جرم کیا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے یہ جرم نہیں کیا، ان لوگوں کو قتل کریں گے جنہوں نے جرم کیا ہے، چاہے ان کے اپنے رشتہ دار ہوں، کوئی باپ ہو، بھائی ہو یا بیٹا ہو۔ اس طرح جو قتل ہوئے ہیں ان کی بھی توبہ قبول ہو جائے گی، اور جو قتل کرنے والے ہیں ان کی بھی توبہ قبول ہو جائے گی۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 55 میں فرما رہے ہیں، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 55، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور اے بنی اسرائیل، جب یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم اس وقت تک ہرگز آپ کا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو خود اپنی کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بجلی کی کرخ نے تمہیں آ پکڑا اور تم دیکھتے ہی رہ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب یہ سارے واقعات ہوئے تو اپنے قوم کے جو بڑے لوگ تھے، سردار، ان کو لے کر اللہ کے ہاں کوہ طور پر حاضر ہوئے معافی کے لیے۔ وہ لوگ تھوڑا سا پیچھے تھے، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک موسیٰ تیری باتوں کا یقین نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ کو اپنی کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب انہوں نے ایسا دعویٰ کیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر ایک کرخ نے، ایک بجلی نے آ پکڑا ان کو، اور اللہ فرما رہے کہ وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ ان کو ہم تھوڑا سا پہلے جس طرح ہمارا ہے پروگرام کہ ہم لفظ بہ لفظ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، قُلْتُم جو ہے یہ قول سے ہے، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمن، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر لم ہو تو وہ نفی کرے گا ماضی میں، اور اگر لن ہو تو وہ نفی کرے گا مستقبل میں۔ نؤمن لکا، تیری باتوں پر ایمان نہ لائیں گے، تجھ پر ایمان نہ لائیں گے یا تیری باتوں پر ایمان نہ لائیں گے۔ ایمان کا جو روٹ ورڈ ہے وہ الحمدللہ اس پہ بات ہو چکی ہے۔ الامن مادہ الف میم نون ہے، قرآن میں 889 دفعہ 879 مرتبہ آیا ہے۔ الامن اصل میں امن کا معنی نفس کے مطمئن ہونے کے ہیں، امن سے امان بھی بنتا ہے۔ آمن لہو، کسی بات پر ایمان لانا۔ تو یہاں پہ لقا کا جو لفظ ہے، کیونکہ لام جو ہے کیلی ہے، کسی بات پر ایمان لانا، اور اگر آمنہ بہی ہو تو کسی بات کی تصدیق کرنا اس کے لیے آتا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، اور جب کہا تھا اے بنی اسرائیل تم نے کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے موسیٰ علیہ السلام آپ پر، حتیٰ
حتیٰ جب بھی آئے گا تو یہاں تک نر اللہ کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرتاً واضح طور پر. اللہ اکبر. لفظ جو آج نیا ہے وہ نرا کا آیا ہے. الرؤیۃ اس کا مادہ جو ہے وہ رے الف اور یا ہے. عربی میں ایک چیز ہم یاد کر لیں، جب میں یا کہتا ہوں تو چھوٹی یہ ہوتی ہے، بڑی یہ ہوتی نہیں ہے. قرآن میں یہ 328 مرتبہ آیا ہے. الرؤیۃ کہ میں نے کسی چیز کا ادراک کر لینا. را رؤیۃ آنکھوں سے دیکھ لینے کے لیے آتا ہے. ترا اگر میں تھوڑا سا آپ کو فعل مضارع دوبارہ ایک دفعہ آپ کی یاد دہانی کے لیے، امید تو ہے کہ جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں ریگولر ان کو سمجھ میں آ جائے گی. یہ اتنی سی بات ہے. الف تے نون جے. الف متکلم میں یعنی خود، آمنتو میں ایمان لایا، اور تے جو ہے اس کے بعد تے جو ہے تم کے لیے آئے گا. تم یعنی وہ جو سامنے موجود ہے. اور اسی طرح یہ جو ہے یہ وہ کے لیے آئے گا یا ان کے لیے آئے گا جو موجود نہیں ہے. اور نون ہم کے لیے آئے گا. ترا تم نے دیکھا، یرا اس نے دیکھا، اور نرا ہم نے دیکھا. میں یہ آپ کو بورڈ پہ نظر آ جائیں گے تو اس سے تھوڑا سا پھر فعل مضارع کا ہو جائے گا. ترا تم نے دیکھا. اور فعل مضارع کا ترجمہ ہمیشہ ہم یا پریزنٹ میں کریں گے یا مستقبل میں، ماضی میں نہیں کریں گے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ. دیکھیں اگر ہم سورہ تکاثر کی آیت نمبر 6 اور 7 لیں، وہاں کیا کہ تم ضرور دیکھو گے جہنم کو. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَیْنَ الْیَقِینِ. پھر تم اسے اپنی یقینی آنکھوں سے دیکھو گے. راہ کا روٹ یہاں 2 دفعہ یوز ہوا اور جمع کے معنی میں ہوا. لام جو ہے تاکید والا ہے، تے جو ہے فعل مضارع کا ہے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ تم لازم دیکھو گے کس کو؟ جہنم کو. ثُمَّ پھر، ثُمَّ کو بھی یاد کر لے، بار بار آئے گا. لَتَرَوُنَّهَا تم ضرور دیکھو گے اس کو، عَیْنَ الْیَقِین اپنی یقینی آنکھوں سے. سورہ شعراء میں آتا ہے پھر جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی، یعنی بنی اسرائیل، دونوں لشکر یا ایک قافلہ اور ایک لشکر آمنے سامنے ہوئے، یعنی بنی اسرائیل والے اور دوسرے جو تھے آل فرعون والے تھے. فعل ذالک رعاء الناس اس نے نمود و نمائش اور دکھاوے کے لیے کام کیا. فعل فعل سے ہے کام کرنا، ذالک یہ کام، رعاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، یعنی لوگوں کو نمود و نمائش اور دکھاوے کے لیے کیا. حتیٰ نر اللہ جہرتاً. الجہر مادہ جیم ہے رے ہے، قرآن میں 16 مرتبہ آیا ہے. الجہر اس کے معنی کسی چیز کا بصر یعنی نظروں کے سامنے، کسی چیز کے سامنے ظاہر ہونا اور نمایاں ہو جانا. رأیتہ جہاراً میں نے اسے کھلم کھلا دیکھا، عربی کا جو محاورہ آتا ہے. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 55 جو ہمارے زیر مطالعہ ہے، لن نؤمن لک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تجھ پر، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ جہرا انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو واضح طور پر، نمایاں طور پر نہ دیکھ لیں. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت 153 میں آتا ہے ارنا اللہ جہرتاً کہ ہمیں دکھا ہمیں اللہ کو ظاہری طور پر. الجوہر جو ہے یہ بھی اسی مادے سے ہے، اور اسے جوہر اس لیے کہا جاتا ہے کہ حاسہ بصر یعنی نظروں کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے. سورہ رعد سورہ نمبر 13 ہے، آیت اس کی 13 ہے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ. اللہ فرما رہے کہ برابر ہے کہ تم اپنی بات کو چھپاؤ یا بلند کہو، اللہ کے لیے دونوں برابر ہے. یعنی جہرتاً جہری نماز وہ ہوتی ہے جس میں قرات جماعت میں قرات اونچی کی جاتی ہے، یعنی فجر، مغرب اور عشاء کی. تو یہاں کہا سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ کہ برابر ہے جو بات کو اونچی آواز میں کرے یا ہلکی کرے، اللہ سب سن لیتا ہے. پھر سورہ طٰہٰ میں آتا ہے آیت سورہ نمبر 20 آیت 7 میں وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اگر تم پکار کر بات کرو یا چھپے ہوئے خاموشی سے بیت کی صورت میں نہایت پوشیدہ بات کرو، اللہ سب باتوں کو جانتا ہے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. احاذہ کا لفظ بھی کافی دفعہ ہو چکا، کسی چیز کو لے لینا. الف خا ذال اس کا روٹ ہے، 273 مرتبہ قرآن میں آیا ہے. الاخذو کے معنی ہے کسی چیز کو حاصل کر لینا، جمع کر لینا، احاطہ کر لینا. سائقہ فاحذتکم السائقہ. السائقہ سائقہ تو سوائکو
आसमानी बिजली, आसमानी करक, चीख, अजाब, बेहोशी और मौत के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। साइकतुन का जो मादा है स्वात आइन कौफ है और कुरान में 11 मरतबा आया है। वन तुम तंजुरून और तुम देख रहे थे। अन नज़रू मादा नून ज़ोरे है और ये कलमा कुरान में 129 मरतबा आया है। अन नज़रू का मानी है किसी चीज़ को देखना, उसका इदराक करने के हैं। कभी इससे महज गौर फिक्र करने होते हैं और कभी किसी चीज़ की मार्फत इदराक करना जो गौर फिक्र के बाद हासिल हो। नज़रता फलम तंजुर, तूने देखा लेकिन गौर नहीं किया, अरबी में आता है। उनजुरू के मानी है गौर फिक्र करने के। अल मुनाजरा तू के मतलब है आपस में मुनाजरा करना, बहस व मुबासा करना। तो वो भी बहस व नज़र यानी दोनों आमने सामने होकर मुनाजरा होता है, तो एक दूसरे को देख रहे होते हैं और मुनाजरा होता है। वह इस कुल तुम और जब कुल तुमने कहा है बनी इसराइल या मूसा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, लन नुमिना लका, हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे तुझ पर, हत्ता यहाँ तक के नरल्लाह, हम देख लें अल्लाह को, जहरतन वाज़िया तौर पर, यानी अल्लाह हमारे सामने है और अल्लाह को हम देख लें। इस बात पर फ़अख़ज़तकुम साइक़तु, अल्लाह फरमाने क्या है बन इसराइल, तुम्हें एक बिजली की करक ने ले लिया। देखिए बिजली जब चमकती है ना तो पहले बिजली चमकती है और उसके बाद करक होती है। कभी आप गौर करें, बारिश जब होती है तो बिजली का पहले एकदम चमक लाइटनिंग होती है और उसके बाद ज़ोरदार धमाका होता है कि बिजली की करक होती है। तो उनको किसने ले लिया, किसने पकड़ लिया? एक ज़ोरदार करक और बिजली की कम चमक ने। आज साइक़तु वन तुम तंजुरून, और तुम देखते रह गए, कुछ भी ना कर सके। इसके बाद अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने इन पर मेहरबानी की, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने, हम इंशाल्लाह थोड़ा सा आगे जाकर पढ़ेंगे, कि कहा था कि अल्लाह कुछ बेवकूफ़ों की वजह से क्या आप हम सबको, अब मैं क्या जाके कौम को जवाब दूंगा, तो हम में से कुछ बेवकूफ़ों ने जो ये बात की है उसकी सज़ा क्या सबको मिलेगी। बहरहाल अल्लाह ने इन पर रहम फरमाया। आयत नंबर 56 है सूरह अल बकरा की। सुम्मा बअसनाकुम मिन बादि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून, अल्लाह फरमाए फिर हमने तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें दोबारा ज़िंदगी दी, दोबारा ज़िंदा कर दिया ताकि तुम हमारा शुक्र अदा करो, शुक्रगुजार बन जाओ। मबूस करना, बासा अलबासु बे आइन सा इसका रूट है और ये कलमा कुरान में 67 मरतबा आया है। अलबासु असल में बेसत के साथ है, यानी किसी चीज़ को उबारना, किसी की तरफ भेजना, मबूस करना। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी आया कि जब तुम्हारी अपनी जानों में से एक रसूल को तुम्हारी तरफ भेजा या मबूस फरमाया। और मुर्दों के मतलब इस्तेमाल हो तो कब्रों से ज़िंदा करके महशर की तरफ लुटाने से मुराद होती है। सूरह अल-अनआम सूरह नंबर 6 आयत 36 में आता है वल मौता यबअसुहुमुल्लाह, और मुर्दों को तो अल्लाह क़यामत वाले दिन दोबारा ज़िंदा करके अपने पास बुलाएगा या उठाएगा। सूरह तगाबन में आता है सूरह नंबर 64 है आयत 7, ज़अमल्लज़ीना कफ़रू अल्लन युबअसू कुल बला व रब्बी लतुबअसुन्ना। ज़अमल्लज़ीना कफ़रू ज़ोम है, यकीन है किनका? जो लोग नहीं मानते, कुफ्र करते हैं। अल्लन युबअसू कि वो दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। कुल आप सल्लम कहिए बला क्यों नहीं, व रब्बी कसम है मेरे रब की, लतुबअसुन्ना तुम लाजम दोबारा उठाए जाओगे। सूरह लुक़मान की आयत नंबर 28 में आता है, अल्लाह फरमा रहे हैं मा खल्कुकुम वला बासुकुम इल्ला का नफ्सिम वाहिदा, तुम सब का पैदा करना और फिर तुम्हें मौत देकर दोबारा क़यामत वाले दिन उठाना अल्लाह के लिए ऐसे है जैसे एक जान को पैदा करके दोबारा उठाना है। बासुल इंसानी फ़ी हाजतिन, किसी को किसी काम पर मबूस करना, भेजना, जब उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ हो। बासा बामैनी कय्यज़ा, यानी मुकर्रर करदा या मुकर्रर करने के बारे में होगा, जैसे रसूलों को भेजा जाता है। इसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाए मबूस फरमाया जाता है रसूलों को। सूरह नहल है सूरह नंबर 16 आयत 36, वलक़द बअसना फ़ी कुल्ली उम्मतिन रसूला, के यकीनन हमने हर कौम में एक रसूल मबूस फरमाया, भेजा, हर कौम की तरफ भेजा। फिर आता है सूरह नहल की आयत नंबर 89 में व यौमा नबअसु फ़ी कुल्ली उम्मतिन शहीदा, कि उस दिन यानी क़यामत वाले दिन हम हर
قوم کے میں سے ایک رسول اٹھائیں گے، یعنی بھیجنا بھی ہے، مقرر کرنا بھی ہے، اٹھانا بھی ہے، مبعوث کرنا بھی ہے۔ اور مکہ ہی کی طرف آپ کو رسول بنا کر سب سے پہلے قریش کی طرف بنا کے بھیجا گیا، خصوصی طور پر پھر عمومی طور پر پوری دنیا کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ من بعد موتکم، الموت کا لفظ تو یہ تو ہمارا جانا پہچانا لفظ ہے، میم بہت تیز کا روٹ ہے، وہی روٹ ہے جس میں ہم لکھتے ہیں موت۔ قرآن میں 165 مرتبہ ہے۔ الموت یہ حیات کی ضد ہے، یعنی الٹ ہے موت اور زندگی، لہٰذا حیات کی طرح موت کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو انسان اور حیوانات اور نباتات سب پر آتی ہے، دوسری وہ جب عقل ظاہر ہو جائے تو اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے، اور تیسری جہالت کے لیے بھی آتی ہے۔ نیند کو بھی موت کی بہن کہا گیا ہے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو، اللہ تاکہ تم تشکرون تم شکر کرو۔ الشکر مادہ شین کاف رے ہے، اور یہ کلمہ قرآن میں 75 مرتبہ آیا ہے۔ الشکر کا معنی ہے کسی نعمت کا تصور اور اس کے اظہار کرنا، کسی نعمت کا تصور کرنا پھر اس کا اظہار کرنا، یہ شکر ہے۔ شکر کی ضد کفر ہے۔ شکر 3 قسم پر ہے، 3 طرح کا ہے۔ شکر قلبی، جو دل میں انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یعنی نعمت کا تصور کر کے دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ شکر لسانی، زبان سے بھی جو نعمت اللہ نے کی ہیں زبان سے شکر ادا کرنا۔ شکر بالجواری، یعنی اللہ نے دیا ہے وہ تمہیں ظاہر بھی ہونا چاہیے، تم پر ظاہر بھی ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، بڑے بسیدہ کپڑے پھٹے پرانے پہنے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کوئی مال و متاع نہیں ہے؟ فرمایا ہے، بکریاں بھی ہیں، بیڑے بھی ہیں، اور اسی طرح اور بھی چیزیں اس نے گنوائیں۔ تو فرمایا کہ اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں وہ تم پر ظاہر بھی ہونی چاہیے۔ تو بہرحال شکر بالجوارے۔ اگلی جو آخری آج کے سبق کی ہماری آیت ہے وہ ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 57۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے اے بنی اسرائیل، اللہ فرما رہے ہیں پھر ایک اور نعمت یاد کروا رہے ہیں، اور اے بنی اسرائیل ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا، نازل کیا، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ یہ کیا تھا اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آخر میں بات کریں گے۔ وَظَلَّلْنَا، الظِّلُّ کہتے ہیں کسی چیز کا سائبان کا ہونا، اور یہ ظل جو ہے یہ سائے کے لیے بھی آتا ہے۔ زوئے لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ کلمہ قرآن میں 33 مرتبہ آیا ہے۔ الظل سائے سے عام ہے، مجازن الظل جو ہے رات کی تاریکی اور سائے باغات کے سائے پر بھی بولا جاتا ہے۔ بے شک تقوی والے جو ہیں یہ سایوں میں ہوں گے، گہرے سایوں میں ہوں گے، عزت و فاظ کے ساتھ۔ ہم وازواجہم فی ظلال، وہ اور ان کی بیویاں وہ سب کے سب خوشحالیوں میں ہوں گے، سائے میں ہوں گے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 56 میں آتا ہے، اور یہاں فرمایا گیا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، البقرہ کی آیت نمبر 57 میں۔ اللہ نے ان پر سایہ کیا، الغمام کا، بادلوں کا سایہ کر دیا۔ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ غمام، الغم، غین میم میم اس کا روٹ ورڈ ہے، 75 مرتبہ آیا ہے قرآن میں۔ الغم کے بنیادی معنی ہے کسی چیز کو چھپا لینا۔ بادل کسی چیز کو ڈھانپ لیتے ہیں، اس سے ہے الغمامو کہتے ہیں، کیونکہ وہ سورج کی روشنی کو ڈھانپ لیتا ہے بادل۔ غمۃ الامری کے معنی ہے کسی معاملے کا پیچیدہ اور مشتبہ ہونا، تاکہ کیونکہ تب بادل سے کیا ہوتا ہے کہ مشتبہ ہو جاتی ہے، روشنی نہیں آتی، تو اسی سے یہ ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 71 لے لیتے ہیں۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ، پھر تمہارا معاملہ تم پر مشتبہ نہ رہے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، المن کا جو روٹ ہے میم نون نون ہے، اور یہ کلمہ قرآن میں 27 مرتبہ آیا ہے۔ المن ایک وزن کا نام بھی ہے، من جو ہے ہم کہتے ہیں وزن ہے، ممنون جو ہے وہ جس کا جو احسان کرے اور اس کا ممنون ہوا جائے۔ المنت کے معنی ہیں باری احسان کے، منّا فلان علی فلان، فلاں نے فلاں پر احسان کیا، اسی معنی میں آتا ہے۔ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں آتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے سب سے بڑا جو مومنوں پر احسان جتلایا وہ یہ کہ تم ہی میں سے ایک رسول، اللہ اکبر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جو تم کو ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کہ ہم نے تمہارے لیے من اور سلوہ اتارا۔ من شبنم
کی گوند جیسی سے مراد ہے جو رات کو پتوں پر جم جاتی، اور سلوا کہتے ہیں کہ ایک پرندے کا نام ہے جو پرندے ڈیروں کے ڈیر آ جاتے اور یہ ان کو پکڑ کے ذبح کر کے ان کو کھا لیتے۔ من اور سلوا کی طرف اشارہ ہے، احسانات کی طرف اشارہ ہے۔ احسان کے لحاظ سے من کہا جاتا ہے، اور اسی طرح اگر وہ نعمت اس لیے ہو کہ باعث اطمینان ہو تو اسے سلوا کہا جاتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، سلوا کا بھی روٹ جو ہے سین لام واو ہے، قرآن میں 3 دفعہ آیا ہے۔ السلویٰ اصل میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کے لیے تسلی بخش ہو، تو یہ اس لیے کہا گیا کہ یہ دونوں چیزیں، کیونکہ 6 لاکھ نفوس پر مشتمل یہ قافلہ، جہاں کوئی سایہ نہیں تھا اللہ نے ان کے لیے سایہ کا انتظام کر دیا، جہاں جہاں جاتے یہ بادل ان کے اوپر سایہ کرتا جو ان کو اتنے سخت سرائے سینہ میں دھوپ سے بچائے رکھتا۔ تو من اور سلوا اتارا، بعض نے کہا ہے کہ بٹیر قسم کے جانور سے مراد ہے کہ سلوا جو ہے بٹیر کی طرح کا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ من ایک چیز ہے جو آسمان سے اترتی تھی اور سلوا ایک پرندے کا نام ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے عبداللہ بن عباس کا اشارہ اس بات پہ ہے کہ من اور سلوا کے الفاظ بطور مثال ذکر کیے گئے ہیں، اور مراد وہ رزق ہے جو اللہ نے ان کو گوشت اور سبزیوں کی صورت میں دیا تھا وہاں پر۔ اصل میں سلوا جو ہے تسلی سے ماخوذ ہے، یعنی اللہ نے ان کے لیے انتظام کیا ہوا تھا۔ کلو اقلا سے ہے، یہ لفظ مادہ ہے، الف کاف لام، قرآن میں 109 مرتبہ ہے۔ اللہ کالو کے معنی ہے کھانا کھانا، اور جو چیز کھائی جائے اس کے لیے آتا ہے یہ۔ طیبات طیب سے ہے، توئیں یہ بھی اس کا روٹ ہے، قرآن میں 50 مرتبہ آیا ہے۔ تابت شیئو یتیبو طیبن فہوا طیبن کے معنی ہے کس چیز کے پاکیزہ اور حلال ہونے کے ہیں۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، جو تمہیں پسند ہو، اس کے لیے پسندیدہ لفظ بھی آتا ہے طابہ، تو شادی کرو، نکاح کر لو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہو۔ الطعام الطیب، اس کام کھانے کو کہا جاتا ہے جو طیب ہو، پاکیزہ کھانا ہو، اس کے لیے یہ آتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کھاؤ اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ طوبہ کا لفظ جو آتا ہے طوبہ، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، تو یہ بھی اسی سے روٹ ورڈ سے بنتا ہے۔ رزقنا، رزق کا لفظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، قرآن میں یہ مادہ جو ہے را زا اور قاف جو ہے کینچی والا، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ قرآن میں یہ لفظ کلمہ 50 مرتبہ ہے۔ اور رزق کے معنی ہے کھانا، مال، اولاد، صلاحیت، ذہانت، سب کچھ رزق میں آ جاتا ہے۔ وہ عطیہ جو جاری ہو، خواہ وہ دنیاوی طور پر ہو یا آخری طور پر، رزق بامعنی نصیبہ بھی آتا ہے، اس چیز کو بھی رزق کہتے ہیں جو پیٹ کے اندر پہنچ کر غذا بنتا ہے۔ اللہ فرمانے وما ظلمونا، ظلم کا روٹ ہم پڑھ چکے ہیں کہ کسی چیز کو حق نہ دینا۔ اللہ فرمانے کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔ اب ان آیتوں کو ہم تھوڑا سا آخر میں لفظ پر لفظ ترجمہ کر کے مکمل کر لیتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور اے بنی اسرائیل یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تجھ پر، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ، کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو، جہرتاً واضح طور پر اپنی آنکھوں کے ساتھ۔ وَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں پکڑ لیا ایک کرک، ایک بجلی نے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھتے ہی رہ گئے۔ جب یہ ہوا ان کو بجلی نے پکڑا، تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 155 میں آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ، کہ اللہ تو چاہتا تو ان کو بھی پہلے ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی، تو اے اللہ کیا تو ہمیں ان لوگوں کے وجہ سے جو بے وقوفوں کے قول کی وجہ سے یا ان کے کام کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرے گا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 56 جو ہے اس کے بعد آئی ثم بعثناکم من بعد موتکم، اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا، من بعد، اس کے بعد، موتکم کہ تمہیں موت دے دی گئی تھی، لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو۔ اور آیت نمبر آخری جو آیت ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اللہ اکبر، کیسا زبردست انتظام تھا اللہ نے ان کے اوپر۔ اللہ فرمانے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے سایہ کر دیا تم پر بادلوں کا، جہاں چلتے بادل ان کو سایہ دیتا رہتا، اللہ اکبر۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تمہارے لیے من اور سلوہ اتارا، کُلُوا مِن طیبات، کھاؤ جو پکیزہ ہے، ما رزقناکم، جو رزق کے طور پر تمہیں دیا گیا ہے، وما ظلمونا، انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، خود اپنی جانوں پر ظلم کیا، شرک کیا، اللہ کی نافرمانی کی۔ سورہ سبا کی آیت نمبر سورہ نمبر 34 ہے، آیت 15 ہے، کلو من رزقی ربکم واشکروا لہ، اپنے رب کے پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ کرے کہ ہمیں جتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں ہمیں بھی سمجھ میں آئے کہ اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں، اور اللہ ہمیں
اپنا شکر گزار بنا دے، اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا